برطانوی نو آبادیاتی دور میں ہندوستان میں ایک دفعہ ایک برطانوی افسر نے ایک ہندوستانی شہری کو تھپڑ مارا۔ اس پر ہندوستانی شہری نے رد عمل میں پوری طاقت سے افسر کو تھپڑ مارا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ افسر اس ذلت آمیز صدمے سے حیران رہ گیا اور وہاں سے چلا گیا، یہ سوچتا ہوا کہ ایک ہندوستانی شہری نے کیسے جرأت کی کہ وہ برطانوی فوج کے افسر کو تھپڑ مارے، جو کہ ایک ایسی سلطنت کا حصہ ہے جس پر سورج غروب نہیں ہوتا۔ وہ اپنے مرکز کی طرف گیا تاکہ انہیں اس واقعے کی اطلاع دے اور اس شہری کو سزا دینے کے لیے اور مزید مدد طلب کرے، لیکن بڑے افسر نے اسے پرسکون کیا اور کہا، آؤ میرے ساتھ میرے دفتر میں چلو۔ وہ اسے اپنے دفتر میں لے گیا اور ایک پیسوں سے بھرا ہوا بیگ اس کے سامنے رکھا اور کہا، خزانے سے 50,000 روپے لے لو اور اس ہندوستانی شہری کے پاس جا کر اس سے معافی بھی مانگو اور اسے یہ پیسے بطور معاوضہ بھی دو۔ افسر پاگل ہو گیا اور احتجاج کرتے ہوئے کہا، مجھے اسے تھپڑ مارنے اور ذلیل کرنے کا حق ہے کیونکہ میں برطانوی افسر ہوں۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا جبکہ اسے کوئی حق نہیں تھا۔ یہ میرے لیے، آپ کے لیے اور ملکہ کی فوج کے لیے توہین ہے، بلکہ خود ملکہ کے لیے بھی توہین ہے۔ بڑے افسر نے چھوٹے افسر سے کہا، اسے ایک فوجی حکم سمجھو جسے تمہیں بغیر کسی بحث کے عمل کرنا ہے۔ افسر نے اپنے کمانڈر کے احکامات کی تعمیل کی اور پیسے لے کر ہندوستانی شہری کے پاس چلا گیا اور کہا، براہ کرم میری معذرت قبول کریں، میں نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے مجھے تھپڑ مارا، ہمارا حساب برابر ہو گیا، مگر میں یہ 50,000 روپے معاوضے کے طور پر، معذرت کے طور پر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ہندوستانی شہری نے معذرت اور تحفہ قبول کیا اور بھول گیا کہ اسے اپنی زمین پر ایک نو آبادیاتی حکمران نے تھپڑ مارا تھا۔ اس وقت 50,000 روپے ایک بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ شہری نے اس رقم سے ایک حصے سے گھر خریدا، ایک حصہ محفوظ کر لیا اور ایک حصے سے 3 پہیوں والی سواری جو ہندوستان میں استعمال ہوتی تھی وہ خرید لی۔ کچھ سرمایہ کاری، تجارت اور نقل و حمل میں بھی کی۔ اس کی حالت بہتر ہو گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک کاروباری شخصیت بن گیا اور برطانوی افسر کے مارے ہوئے تھپڑ کو بھول گیا، مگر برطانوی افسروں نے وہ تھپڑ نہ بھلایا تھا اور نہ بھولے تھے۔ کچھ عرصے بعد انگریز کمانڈر نے اس افسر کو بلایا جسے تھپڑ مارا گیا تھا اور کہا، کیا تمہیں وہ ہندوستانی شہری یاد ہے جس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا؟ افسر نے کہا، میں کیسے بھول سکتا ہوں اس شخص کو جس نے مجمع میں مجھے بے عزت کیا تھا۔ کمانڈر نے کہا، وقت آ گیا ہے کہ تم جاؤ اور اسے تلاش کرو اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے لوگوں کے بڑے ہجوم کے سامنے تھپڑ مارو۔ افسر نے کہا، سر اس نے مجھے اس وقت تھپڑ مارا تھا جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور آج جب کہ وہ ایک کاروباری شخصیت بن چکا ہے اور اس کے پاس حامی اور محافظ ہیں تو وہ نہ صرف مجھے تھپڑ مارے گا، مجھے بلکہ قتل بھی کر دے گا۔ کمانڈر نے کہا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، جاؤ اور حکم کی تعمیل کرو۔ افسر نے اپنے کمانڈر کے احکامات کی تعمیل کی اور اس ہندوستانی کے پاس چلا گیا۔ اس کے ارد گرد اس کے حامی، خادم، محافظ اور لوگوں کا مجمع تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے ہندوستانی شہری کو تھپڑ مارا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ ہندوستانی شہری نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، یہاں تک کہ اس نے افسر کی طرف دیکھنے کی بھی جرأت نہیں کی۔ افسر حیران ہو گیا اور تیزی سے اپنے کمانڈر کے پاس واپس آیا۔ کمانڈر نے افسر سے کہا، میں تمہارے چہرے پر حیرت اور تعجب دیکھ رہا ہوں۔ افسر نے کہا، ہاں سر، پہلی بار اس نے مجھے زیادہ طاقت سے تھپڑ مارا تھا جبکہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور آج جب اس کے پاس طاقت ہے اس نے کچھ کہنے کی بھی جرأت نہیں کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ انگریز کمانڈر نے کہا، پہلی بار اس کے پاس صرف اس کی عزت تھی اور وہ اسے سب سے قیمتی چیز سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اس کا دفاع کیا، لیکن جب اس نے اپنی عزت کو 50,000 روپے میں بیچ دیا تھا تو وہ اپنی عزت کا دفاع نہیں کر پایا کیونکہ اس کو اپنی دولت اپنی عزت سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ تو دوستو، اس واقعے کے تناظر میں مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حالت کو ملاحظہ کریں کہ پہلے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا مگر ہماری عزت ہوتی تھی، پاکستان کا دنیا بھر میں ڈنکا بجتا تھا، اور آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اور ہم ذلت اور رسوائی کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے بغیر تی کے قطب مینار پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ ہماری عزت بہت پہلے ہی بک چکی ہے۔